الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله خيرا يفقهه في الدين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج ہم یہاں اس مجلس میں زندگی کے اس سفر میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. آج میری گفتگو کی بنیاد رحمت للعالمین، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. اس وقت کتاب اللہ کا ایک ورق میرے سامنے ہے جس میں ان سوالوں کا ذکر ہے جو سوال مشرکین مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے. یہودیوں نے مشرکین کو یہ 3 باتیں سکھائی اور کہا کہ تم جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرو. اگر ان کا رابطہ عرش بری سے صحیح ہے تو وہ جواب دے دیں گے، اور اگر ان کا رابطہ مشکوک ہے تو وہ جواب نہ دے پائیں گے. پہلا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے. تیسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں کل تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا. آج ہی کیوں نہیں دے دیا؟ آج اس لیے نہیں دیا کہ مرکز سے اطلاع نہیں آئی تھی، اور کل کا وعدہ اس لیے کیا کہ مرکز سے اطلاع آ جائے گی تو میں انہیں بتا دوں گا. اب آگے کیا ہوا؟ مرکز میں بات محسوس کی گئی کہ میرے پیغمبر نے کل کا وعدہ تو کر لیا لیکن مجھے یاد کیے بغیر، یعنی انشاءاللہ کہے بغیر. کل تو آئی لیکن کال نہیں آئی. حاسدین جواب لینے کے لیے آئے تو آپ نے شریفانہ گفتگو فرماتے ہوئے پھر کل کا وعدہ کر لیا. وہ کل بھی گزر گئی، دوسری کل بھی گزر گئی، تیسری کل بھی گزر گئی، چوتھی کل بھی گزر گئی. کل پہ کل گزرنے لگی. دشمن کے ہاتھ میں موقع لگ گیا کہ لو جی یہ تو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے 3 باتیں پوچھی تھی جواب ہی نہیں بن پڑا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت کے حضور اشکوار ہوئے کہ تیری محبت میں سارے زخم سہ سکتا ہوں، ساری چوٹیں سہ سکتا ہوں، لیکن تیرا روٹ جانا تو برداشت نہیں ہوتا. اس پر رب العالمین نے فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. آئندہ کے لیے جب آپ کوئی وعدہ کریں تو یہ نہ کہا کریں کہ میں جواب دوں گا، بلکہ کہا کریں کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو جواب دوں گا. کیونکہ کل کی باتیں فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا، عرش والا ہی جانتا ہے. علام الغیوب
صرف اللہ ہی ہے، غیب کی چابیاں اسی کے ہاتھوں میں ہیں۔ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں۔ جب مانگنا ہو تو اسی سے مانگ، جب رونا ہو تو اسی کے سامنے آنسو بہا، جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ سیدنا آدم نے کس سے مدد مانگی؟ یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کسے پکارا؟ یوسف کی کنعان کے کنویں میں جان بچانے والا کون؟ اللہ ہی۔ شاہی محل میں زلیخا سے آن بچانے والا کون؟ اللہ ہی۔ بچھڑے ہوئے یعقوب و یوسف کو ملانے والا کون؟ اللہ ہی۔ کائنات کا سب سے بڑا انسان، اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو رو رو کر کسے پکارا؟ اللہ کو۔ وہ رحمت للعالمین، وہ شافی محشر، وہ ساقی کوثر، جن کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی سے سب کچھ لیتا ہے، اور فقر کا یہ عالم ہے، ساری دنیا سو جاتی ہے، وہ تنہا روتا ہے، اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر گریبان آنسوؤں سے تر ہیں، پنڈلیوں پر ورم ہے، کوئی ایسا عابد دکھاؤ تو صحیح جسے خود معبود کہیں۔ قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب یہ جو رات بھر کھڑے رہتے ہو اپنے دل کی خوشی کے لیے، کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو میرے دل کی خوشی کے لیے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ میں ان کے ذکر جلیل سے اپنی گفتگو کو سنوار رہا ہوں، کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے حسن میں اضافہ کر رہا ہوں، یہ تو ان کی بڑائی کا عالم ہے۔ ان کی تو شان یہ ہے، جبرائیل امین فرماتے ہیں میں مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے شمال تک، اور سچ تو یہ ہے عرش سے فرش تک اپنے رب کی بنائی ہوئی کائنات کا ہر کونا دیکھا ہے، چھان مارا ہے، لیکن محمد سے زیادہ حسین میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ جن کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن گئی، الحمد سے والناس تک آپ کو ایک جگہ بھی نہیں ملے گی جہاں رب نے آپ کو یا محمد کہہ کر پکارا ہو۔ اللہ کے یہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر چادر اوڑھ کر آئے ہیں تو رب نے فرمایا یا ایھا المدثر، اور اگر کمبل اوڑھ کر آئے ہیں تو رب نے فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی یاسین، کبھی یا ایھا الرسول، کبھی یا ایھا النبی۔ کائنات کا سب سے بڑا انسان، اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر، وہ جو سارے نبیوں کا امام ہے، سارے رسولوں کا امام ہے، وہ جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن گئی، اور جن گلیوں کے تذکرے رب العزت نے وحی کی زبان میں کیے، جن گلیوں میں رحمت عالم چلتے پھرتے نظر آئے، اللہ نے ان گلیوں کی بھی قسمیں کھا لی۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میرے محبوب میں اس لیے شہر کی قسمیں کھاتا ہوں کہ تو
اس شہر کی گلیوں میں چلتا نظر آتا ہے۔ سیدنا ابراہیم عرض کرتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ میرے رب مجھے اس دن کی رسوائی سے بچا لینا جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ میرے رب مجھے اس دن رسوا نہ ہونے دینا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور ادھر دیکھیے سورہ تحریم میں رب العالمین نے اپنی طرف سے فرما دیا یوم لا یخزی اللہ النبی، میں خود اعلان کرتا ہوں کہ حشر کے دن اپنے محبوب کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ میں خود اعلان کرتا ہوں کہ حشر کے دن اپنے محبوب کا دل نہیں دکھنے دوں گا۔ صرف محبوب کی بات نہیں، والذین آمنوا معہ، اپنے محبوب کا دل بھی نہیں دکھنے دوں گا، اور اپنے محبوب کے محبوب صحابہ کا دل بھی نہیں دکھنے دوں گا۔ یہ میرا ہے، وہ ان کے ہیں، میں اس کی دلاداری بھی نہیں ہونے دوں گا، اور جو اس کے وفادار ہیں میں ان کی بھی دلاداری نہیں ہونے دوں گا۔ حشر کے دن منظر یہ ہوگا، اسٹیٹس یہ ہوگا رحمت عالم کا اور ان کے وفاداروں کا، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا۔ میرے محبوب کے آگے بھی نور، حلقہ رسالت کے آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، محبوب کے ارد گرد نور کا سیلاب، محبوب کے جوتوں کی ٹھوکروں سے نور کے چشمے بہتے ہوں گے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین و زیتون، طور سینین و شہر امین کی قسم، میں نے اس انسان کو بہت خوب بنایا، اتنا خوب بنایا کہ اس سے بہتر ہی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساد میں۔ ساری کائنات کو اللہ نے حکم دیا بن جا، ہو جا، بن گئی، ہو گئی، لیکن اپنے محبوب سے کہا میرے محبوب بتا تجھے کیسے بناؤں؟ فرمایا رأسہ من البرکہ، اس کا سر اقدس برکتوں کا استعارہ ہے، اور اس کا سینہ رحمتوں کا خزینہ ہے، اور اس کے پاؤں اقدس استقامت کا استعارہ ہے، اور اس کے ہاتھ سخاوت کی مچلتی ہوئی آندھیاں ہیں۔ وَقَلْبُهُ مِنَ الْإِيمَانِ، اور اس کا دل ایمان کا اعلان ہے، اور اس کے لب میری تعریف کی دلیل ہیں، اور اس کی آنکھیں حیا کا پیکر ہیں، اور اس کا چہرہ میری چاہتوں کا مرکز ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ شان میں جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
شان میں جس کا نہیں ہے کوئی ثانی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین فطرت پہ ہے جس کی حکمرانی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کو جس نے بنایا زندگانی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ دنیا کی تیرا گھر ڈھا سکتی نہیں، کروٹ دنیا کی تیرا گھر ڈھا سکتی نہیں، آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، والضحیٰ مجھے ابھرتے ہوئے سورج کے جوانی کی قسم، واللیل اذا سجا اور کائنات پر چھا جانے والے رات کے سناٹے کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، حق تعالیٰ نے فطرت کی سچائی کی قسم کھا کر فرمایا ساری دنیا کے تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں، ساری دنیا کے رشتوں میں علالت پڑ سکتی ہے، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، استاد شاگرد سے، دوست دوست سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن میرے محبوب جس طرح سورج سے روشنی دور نہیں ہو سکتی، رات سے اندھیرا دور نہیں ہو سکتا، اسی طرح میرے محبوب تیرا رب بھی تجھ سے دور نہیں ہو سکتا۔ تیرے حاسد، تیرے حریف، تیرے دشمن جو چاہیں کر لیں، انجام تیرا ہے، جیت تیری ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا دامن اس قدر بھرنے والا ہے کہ تو خوش ہو جائے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، دور یتیمی میں تیری نگرانی کرنے والا کون ہے؟ ولادت سے پہلے تیرے والد فوت ہو گیا، بچپن میں ماں نے بھی تجھے داغ مفارقت دے دیا، لیکن میرے محبوب میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، اب تو میرا نمائندہ ہے، میری آبرو ہے، میں تجھے کیسے تنہا چھوڑوں؟ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ اللہ کی رضا محبوب کی غلامی کرنے میں ہے۔ پروردگار عالم مجھے بھی اور آپ کو بھی آقا کی سچی غلامی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔